بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے اس قدر تعلق ہونا چاہیے کہ کم از کم امام جو نماز میں قرآن پڑھ رہا ہو اس کو کچھ مفہوم سمجھ آئے آدمی کو۔ ہماری بہت بڑی بدنصیبی یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں سے ہم کوشش کر کے اپنے تعلق کو پیدا کر لیتے ہیں، لیکن زندگی کا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ کتنا قرآن پڑھا امام صاحب نے نماز میں، کسی کچھ پتہ نہیں تھا کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ ہر ساتھی کو کم از کم ہمیشہ کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ روز کے اعتبار سے اپنے اپنے محلے کی امام صاحب سے صحیح العقیدہ آدمی کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا قرآن اس کو رب ضبط پیدا کرنا چاہیے، اور عام آدمی بھی سیکھ سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، زیادہ وقت لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کسی کو سنانا تھوڑا ہی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر کچھ جو مضامین ہیں وہ ایسے مضامین ہیں جن مضامین کا تعلق اللہ رب العالمین نے اپنی بزرگی، اپنی بڑائی، اپنی عظمت عقلی دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ بندہ مجھے مان لے اور خوار ہو کے نہ آئے، کامل ہو کے آئے۔ اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں۔ سہیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ عقلی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ صاف صاف مثال سے بات سمجھ جائے، جیسے ابھی انہوں نے قرآن پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی مثال دے دی، تو اونٹ کی پیدائش کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پیدا کیا میں نے۔ اگر آپ غور کریں، یعنی عام جانوروں کو پیدا کرنا، پھر اونٹ کو پیدا کرنا، بھلا یہ کسی کے پیدا کرنے وغیرہ سے ہو سکتا ہے؟ جی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف سطحت۔ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان جو ہے نا بغیر کسی نے کھڑا کیا اور ایسے کھڑا ہو گیا ہو، اور یہ پہاڑ ایسے کسی نے کھڑے کر دیے ہیں؟ آگے اب زمین کو اس طرح کون بچھا سکتا ہے؟ ان کو دلائل عقلیہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب اس وقت اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی، اعلان اسلام ہوا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید بیان کی، اپنی رسالت کا بیان کیا، قیامت کا بیان کیا، قرآن کریم کے اندر یہ بڑے اہم مضامین ہے۔ اچھا کہ آپ سے پوچھتے ہیں قرآن کس چیز میں بحث کرتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، تیسرا قیامت ہے، بس اسی کے گرد پورا قرآن سفر کرتا ہے، توحید، رسالت اور قیامت۔ اب ان مضامین کا جب ذکر ہوا نا، تو مشرکین کہنے لگے کیا ایسا ممکن ہے کہ بندہ مر جائے اور دوبارہ کھڑا ہو جائے؟ یہ بڑا اعتراض تھا، اور ایک
قیامت آئے گی، یہ کہتے ہیں قیامت ہوگی، سوال جواب ہوں گے، اشر نشر ہوگا، یہ نہیں سمجھ آتی ہے میرے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اور اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا، پھر عما یتساءلون، کس بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے؟ عن النبأ العظیم، نبأ عظیم کہتے ہیں بڑی خبر، یعنی قیامت کے بارے میں، نبأ عظیم قیامت۔ اور محبوب پیغمبر یہ اس میں جھگڑا کرتے ہیں، آپ سے اختلاف کرتے ہیں اس میں۔ کلا سیعلمون، ایک بار آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے اللہ نے دوبارہ اس میں تاکید پیدا کر دی، ثم کلا سیعلمون، جان لیں گے یہ سارے، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ جو آپ کی بات نہیں مانتے نا، یہ ایسے کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہوگا، پتہ چل جائے گا سارا۔ اللہ نے فرمایا ان کو سمجھائیں، ابھی عقلی دلیل سے سمجھائیں تاکہ یہ مجھے مان لیں۔ اس لیے حدیث قدسی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں، کوئی لوگ اس کو بحث بھی کرتے ہیں، لیکن صوفیاء کی کتابوں میں یہ حدیث بہت کثرت سے آئی ہے، کیونکہ سننے والوں میں بعض اہل علم ہوتے ہیں، بات پوری سنتے نہیں ہے، پھر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچان لیں، لوگ مجھے پہچانے میں کون ہوں۔ اب اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ ایسا کریں، یہ جو لوگ میرے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، نہیں مانتے، ان کو یہ سوال کریں ان سے، الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ زمین کسی کی بچھائے ہوئے بچ گئی ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑ جو ہم نے کھڑی کی ہیں ایسی ہو گئی ہیں، وخلقناکم ازواجا، یہ ہم نے یہ جوڑے بنائے ہیں، یہ ایسی بنا دیے ہیں۔ جبکہ آج کی جو سائنس ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو جماعتات ہوتے ہیں وہ نباتات ہوتے ہیں، ہم سائنس کی کتابوں میں پڑھتے تھے پہلے، یہ جماعتات ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ جماعتات اور نباتات جو ہے نا، یہ بھی جوڑے ہیں، جراثیم بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہو وخلقناکم ازواجا، یہ جوڑے میں نے بنائے ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیے، انسانی زندگی پر اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، وجعلنا نومکم سباتا، اگر جاگنا ہی جاگنا ہوتا، نیند نہ ہوتی، کتنا خوار ہوتا آدمی۔ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، یہ رات تیرا، یہ لباس بنایا، رات کو میں نے بنایا ہی۔ وجعلنا، اب کیا آگے جی، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اب یہ دن کو جو لوگ مزدوریاں کرتے ہیں، دن کو جو لوگ گوبھی لگاتے ہیں، آلو لگاتے ہیں، سبزیاں لگاتے ہیں، عمر فاروق کی جگہ اچھا جاگے ہو، اللہ کہتے ہیں وجعلنا النہار معاشا، یہ میں نے کیا دن کو، کھیتی باڑی کرو، تجارت کرو، دکانیں چلاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ سب میری طرف سے ہے سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین کے مظاہر قدرت جو ہے نا، یہ اس کا بیان ہے، یہ اللہ کے مظاہر قدرت کا بیان ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری بڑائی کو تسلیم کرے، میری بزرگی کو تسلیم کرے، میرے بڑے ہونے کو تسلیم کرے۔ اور جس وقت انسان کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی بیٹھ جاتی ہے نا، تو مخلوق کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے، مخلوق کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی عظمت دل میں ہوتی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں فرمایا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اسی ہزار مخلوق کو پیدا کیا، 50,000 سے زیادہ زمین سے اوپر ہے،
اور اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہے. سب کے خالق اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اچھی تفسیر فرمائی اس کی ان الفاظ کے ساتھ. فرمایا جہان و رنگ و بو میں آپ جس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں حقیقتاً وہ تعریف اللہ کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ سب اس کے مظاہر قدرت کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا, اللہ نے یہ سب کچھ بنایا, سب کے بنانے والے اللہ ہیں, سب کے قادر اللہ ہیں. سب کچھ اللہ نے کیا, سب کچھ اللہ نے کیا, سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوا, سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوا, سب اللہ کے ارادے سے ہوا. تو دل میں اللہ کی بڑائی, اللہ کی ذات کا یقین یہ بہت مضبوط رکھنا چاہیے, اور اللہ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے ایمان میں, میرے عقائد میں کمی نہ آئے. انسان کے اعمال بودے کیوں ہوتے ہیں, انسان کے اعمال کمزور کیوں ہوتے ہیں, دل کا یقین اللہ سے کیوں کمزور ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی بزرگی دل میں بیٹھی نہیں ہوتی. ورنہ اللہ کی بزرگی دل میں بیٹھ جائے نا تو انسان کی تنہائی, انسان کا مجمع, انسان کی جلوت و خلوت برابر ہوتی ہے. پھر میرے دل میں اللہ کی بڑائی, اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے, میں کیا کر سکتا ہوں. او معکم اینما کنتم, آپ کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں میں ہوتا ہوں اس وقت, میں ہوتا ہوں, میرے ساتھ ساتھ صدا سے ہے, میری نظر سے چھپا ہوا, میرے ساتھ ساتھ صدا سے ہے, میری نظر سے چھپا ہوا. یہ عجیب ہجر و وصال ہے, یہ عجیب ہجر و وصال ہے, نہ کبھی ملا نہ جدا ہوا. میرے ساتھ ساتھ صدا سے ہے, میری نظر سے چھپا ہوا, یہ عجیب ہجر و وصال. آپ کو بڑی خاص بات بتاؤں, کسی حرام پر آپ کا ہاتھ پڑتا ہو نا, کسی حرام پر, جیسے بد نظری ہے, میں چاہ سکتا ہوں میں یہ کام کروں, حرام خوری ہے, حرام کاری ہے, غرض آپ کے پاس طاقت بھی ہے, ہمت بھی ہے, سب کچھ کر سکنے کے باوجود آپ یہ کہہ کر نہیں کرتے کہ میں اللہ کے خوف سے نہیں کرتا, اللہ کی وجہ سے نہیں کرتا. آپ یقین کریں, آپ کا تو یہ عمل اس وقت گزر گیا نا, آپ کے اس نیک عمل کی وجہ سے, اس برکت, اس عمل کی برکت کی وجہ سے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی نا جب آپ سارے پریشان ہوں گے, سب کسی مشکل میں ہوں گے, لیکن اللہ اس عمل کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیں گے جو آپ نے میری وجہ سے کیا تھا. ایسا اب یہ نقد جواب ہے, اس کے لے لو. تو زندگی میں نا اپنے اعمال میں کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو بندے کو اللہ کی بزرگی, اللہ کی عظمت کے پیش نظر کی ہوں. حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے, یہ بات یاد کریں, اس کا مذاکرہ بھی کرنا ہے. پھر اس کو حدیث غار کہتے ہیں. اور جو حدیث غار ہے نا, بڑی عجیب حدیث ہے, بڑی مضمون لکھے گئے ہیں, بڑی باتیں ہوئی ہیں اس پر. جو حدیث غار ہے, ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں سے غاروں میں پھنسے ہوئے ہیں. جا ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا کہ کون کتنے تاریخ غار میں اس وقت. خود ہمارے نفس کے غار میں پھنسے ہوئے ہیں, اتنا بڑا. وہ 3 آدمی پھنس گئے اس میں. جب 3 آدمی پھنس گئے نا تو اب آپ یہ سمجھیں کہ آدمی زندہ ہو, ایک تو مر گیا نا, کہ کسے ختم ہو گیا اس کا. اب زندہ آدمی پھنسا ہوا ہے, پریشان حال ہے, یا اللہ آپ کیا کریں. تینوں آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, اور مشورے میں ایک بات طے ہوتی ہے, یار ایسا کریں, اگر کسی کے پاس کوئی عمل ہے نا تو اس عمل کا وسیلہ پیش کرے. آج
عمل کا وسیلہ پیش کرے. اللہ اکبر. 3 آدمیوں نے ایک ایک عمل کا وسیلہ پیش کیا اور ساتھ ایک جملہ کہتے رہے. وہ کیا کہتے رہے؟ کہتے رہے یا اللہ اگر یہ میں نے تیری وجہ سے کیا ہے نا، آج مجھے غار سے نجات دے دے. یہ جملہ خاص ہے. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھا کریں. میں یا اللہ میں تیری وجہ سے کیا ہے، تجھے پتا ہے میں کیوں پھنسا ہوں، ابھی کیوں پریشان ہوں میں. یا اللہ تو رحم کر دے. اس نے ایک نے کہا، محسن سن لیو، ایک نے کہا یا اللہ میرا ایک عمل ہے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، دودھ دھو کے لاتا تھا، میرے بیوی بچے والدین میرے انتظار میں ہوتے تھے. ایک دن میں آیا تو دودھ لے کر. میرے والدین اس دودھ کا انتظار کرتے کرتے سو گئے. اب میں نے اپنی عادت کے مطابق یہ چیزیں والدین کو پہلے دیتا تھا. اب میں نے دیکھا ماں باپ دونوں سوئے ہوئے ہیں، تو میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کے سامنے کھڑا رہا. جگانا بے ادبی سمجھی، جگانا مناسب نہیں سمجھا. میں کہ جب اپنی طبیعت سے اٹھیں گے دے دوں گا. دن بھر کا تھکا ہوا تھا بکریاں چرا کے. اب ساری رات میں ماں کے سرانے میں کھڑا رہا، ساری رات کھڑا رہا. جب ماں کی باپ کی آنکھ کھلی تو میں نے دودھ پیش کیا. میں نے کہا یہ آپ پی لیں. میں کہا یا اللہ اگر وہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا نا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، اللہ اس غار سے نکال مجھے آج. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں جن کے والدین زندہ ہیں، خاص طور پر ماں باپ انسان کو وہاں پہنچاتے ہیں نا جی، جہاں زمانے کے غوث کی نگاہ نہیں پہنچا سکتی. بڑی پکی ٹھکی بات ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ماں باپ جو ہے نا اتنی بڑی دولت ہے انسان کے لیے. پیر سے بڑی محبت ہے، شیخ سے بڑی محبت ہے، لیکن شیخ آواز دے تو نماز نہیں توڑ سکتے آپ، لیکن ماں اگر آواز دے تو نماز توڑ کے کو کیا کہتی ہیں. اس سے اندازہ لگایا، اس سے ان کی بزرگی کا اندازہ لگائیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ والدین کی دعا بندے کو رنگ کے رکھ دیتی ہے. میں نے ابھی خود اپنی زندگی میں بے شمار چیزیں ایسی دیکھی ہیں، ماں باپ کی دعا نے آگے سے فل سہارا دیا، اس کا پورا ٹیک دیا اس کا. تو ماں باپ کی نا جی بہت احترام رکھیں. یہ دولت جیسے کہ چھن جاتی ہے آدمی سے نا، یہ دولت جب چھن گئی نا پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کیا بھاؤ چلتے ہیں آج کل. تو ایک نے کہا یا اللہ، اچھا ماں باپ آزمائش بہت ہوتے ہیں. میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی، حضرت فرمایا کرتے تھے استاد بڑی آزمائش ہوتا ہے، مربی آزمائش ہوتے ہیں، ماں باپ آزمائش ہوتے ہیں. خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس آزمائش میں پاس ہو کے چلے جاتے ہیں. اب ماں باپ کیا آتے ہیں بچوں والی ہو جاتی ہیں، غصہ کرے تو کافر ہوتا ہے آدمی پر بڑی آزمائش. ماں باپ کا وجود بھی ایک مقام پہ آ کے بڑی آزمائش بن جاتی ہے آدمی کے لیے. اب کیا کرے آدمی، سختی سے اتنا منع کیا ہے افیوں والا تنہرہما، اوئے بھی نہ کرو. بعض علماء نے لکھا ہے تمہیں اگر کوئی بیماری لگ جائے گی ماں کو نہ بتاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے وہ رنجیدہ ہو جائے، پریشان ہو. دعا کا کہہ دو لیکن اپنے حالات ایسے نہ بتاؤ کہ جیسے وہ دکھی ہو جائیں.
قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کی دعا انسان کو رنگ لیتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ماں مر جائے نا تو خالہ سے اچھا تعلق رکھو، باپ مر جائے تو چچا سے تعلق رکھو، اور یہاں تک کہ ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھو. میں ایک دفعہ ہمارے علاقے میں ہمارا جو بازار ہے نا، وہاں میں گزر رہا تھا تو میرے والد صاحب کے ایک دوست جو ہے نا، ایک بڑی عمر کا آدمی، وہ راستے میں کھڑا تھا. یقین جانے وہ خود بہت بڑا خان آدمی تھا، عمر رسیدہ تھا. مجھے اس کی بات یاد رہ گئی، حالانکہ اس میں پیسوں کی کمی نہیں تھی. مجھے کہتا ہے میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، تمہیں پتہ ہے؟ وہاں سے جانا کہ پکوڑے لے کے آ، وہاں سے 1 کلو پکوڑے لے کے آ. میں گاڑی اترا جا کے پکوڑے لے کے آیا، ان کو پکوڑے دیے لے لیں. تو ماں باپ کے جن سے تعلق ہونا، ان تعلقات کو بھی نبھانا چاہیے، تعلق بھی ختم نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ان کے ساتھ ایک حق میں سے ایک حق ہے. اللہ اکبر. تو ایک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ مجھے اس وجہ سے نجات دے. دوسرے نے کہا کہ اللہ میرا بھی ایک عمل ہے، میں اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میری چچا کی ایک بیٹی تھی، مجھے بڑا شوق تھا کہ اس سے میری شادی ہو جائے. قسمت قضاء و قدر کی میری اس سے نسبت نہ ہو سکی. وہ کسی وقت مجبور ہو کے میرے پاس آئی اور اس نے قرض مانگا. تو میں نے اس کو کہا قرضہ دوں گا پر منہ کالا کروں گا، برائی کروں گا آپ سے. وہ اس قدر مجبور تھی، اس قدر پریشان تھی کہ میری جو اس سے ڈیمانڈ ہوئی، مطالبہ ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب میں گناہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوا تو وہ کانپتی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اے اللہ اگر میں غریب نہ ہوتی، مجبور نہ ہوتی تو یہ شخص کبھی میرے ساتھ ایسے انصاف نہ کرتا. آج میں بہت پریشان ہوں، تجھے ناراض نہیں کر سکتی لیکن مجبور ہوں، اور یہ بندہ پیسے والا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ میں پوری طاقت کے باوجود، ہمت کے باوجود اس کی کیفیت کو دیکھ کر نے اس کو قرض بھی معاف کر دیا اور گناہ بھی نہیں کیا. میں نے کہا یا اللہ میں آج تیری وجہ سے، خدایا اگر یہ کام میں نے تیری وجہ سے کیا تھا، آج نکال مجھے یہاں سے. غار کا منہ اور کھل گیا. اب جو تیسرا آدمی تھا، تیسرے نے کہا میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی تھی، جب مزدوری لینے کا وقت آیا وہ چلا گیا، اس کی وہ رقم میرے جیب میں پڑی رہی. ایک دن میں نے خیال کہ یہ پیسے مجھ سے لگ جائیں گے تو کہیں ایسا اس کے لیے بکری خرید لیتا ہوں، بکری لے لیتا ہوں. بکری لے لی. اب اس بکری نے بچے دیے، جنگل میں چھوڑ دیے، چرتے کھاتے پیتے بڑے ہوتے. ان بچوں نے بچے دیے، بچوں نے بچے دیے، تو ایک ریوڑ تیار ہو گیا. انتہائی غریب آدمی تھا. عرصے کے بعد میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی کہ وہ میری مزدوری آپ کے پاس بنتی ہے، کہتے تھے آپ تو میں نے اس ریوڑ کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا یہ سارا تیرا ہے، لے کے جائے اس کو. اس نے کہا جی مذاق نہ کریں. میں کہا مذاق نہیں، آپ کا سارا.
یہ سارا قصہ کیا اس کو. کہتے ہیں انتہائی غریب آدمی جس وقت اس نے ریوڑ کو اپنے آگے کیا لے جانے کے لیے، اس وقت جو وہ خوش ہوا، میں نے کہا اللہ اگر یہ خوشی تیری وجہ سے تھی نا، اللہ مجھے بخش دے، آج میری نجات کر دے، یہاں سے نکال دے مجھے یہاں سے. تو کہنے لگے جی کہ غار کا منہ کھل گیا اور یہ تینوں لوگ باہر آ گئے. اب زندگی میں اللہ کی بزرگی کو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کی بزرگی کو، اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر اس کی شان کے مطابق کچھ کرنے کا عزم ہونا چاہیے. اب ایسے اعمال پیش کرنے اللہ کو، یہ توسل ہے. توسل کی تعریف یہی ہے، یہ جو لوگ وسیلے پہ جھگڑتے ہیں نا کہ وسیلہ مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، تو وسیلہ اس کو کہتے ہیں، وسیلہ اس کو کہتے ہیں، اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، کسی اللہ والے کے عمل کا وسیلہ پیش کرنا، نبیوں کے وسائل وسیلہ پیش کرنا. تو یہ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. ایک زمانہ ایسا بھی گزر گیا جی، سبحان اللہ. سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے تو میں بات کر ہی دوں. لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے. اب سید نفیس شاہ صاحب ضابطے کے عالم نہیں تھے، خطاط تھے اور صوفی بزرگ تھے، حضرت رائے پوری کے خلیفہ تھے. یہ جو لاہور جامع شفیہ کے جو شاہ الحدیث سے اس وقت مولانا عبد الرحمن شفیع صاحب تھے یا تو لاہور میں ایک تقریب ہو رہی تھی، علماء کافی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو سبحان اللہ، انہوں نے دعا کرائی تو انہوں نے کہا اللہ ہم آپ کو حضرت شاہ صاحب کو وسیلہ پیش کرتے ہیں. بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے، عجیب بات ہو گئی کہ ہم آپ کو حضرت شاہ صاحب کو وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کر دے. کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی کے اعمال جو ہے نا وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، اس میں کوئی دنیا نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو، سمجھے نا جی. تو اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے، دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے، اپنے اعمال کو خالص کر کے اللہ کی بزرگی کو مان لے آدمی، اس کی نماز، اس کے کا ذکر، اس کے بقیہ چھوٹے موٹے جتنے اعمال ہیں وہ بڑے ہی جاندار ہوں گے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عظمت کو، اپنی بزرگی کو دل و جان سے ماننے والا بنائے. مکہ مکرمہ میں ہماری شاید 2 دن باقی رہ گئے ہیں. وقت تیزی سے گزرتا ہے، پتہ نہیں چلتا. آئے بھی تھے اور چلے جا رہے ہیں. بس دل میں یہ التجا کر کے جائیں کہ یا اللہ مجھے یہاں سے واپس خالی نہ کرنا، بس خالی واپس نہ کرنا مجھے. میں یہاں سے کچھ لے کے چلا جاؤں. اور کیا لے کے چلا جاؤں؟ یہاں سے کیا لے جانا ہے؟ بزرگی، عظمت اللہ کی، بڑائی اللہ کی، محبت رسول، اور عملی زندگی میں اس پہ عمل کرنا. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آج 12 جولائی سن 2025، تقریباً 18 محرم الحرام 1446 ہجری، بروز ہفتہ بعد نماز فجر. یہ حرم پاک کے اندر ہماری اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اس ساری مجلس کو اللہ تعالیٰ ہماری اخلاق کی اور ہماری ظاہری باطنی تربیت کا ذریعہ فرما دے. اور زندگی کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اللہ ان پہ ہمیں استقامت نصیب فرما کر اللہ اپنے دین سے دور نہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تیری محبوب کی بزرگی کا واسطہ
ان کی شان کا واسطہ، یا اللہ تیرے محبوب پہ تیری طرف سے پڑھے جانے والے اس درود کا واسطہ، اس درود کے اندر یا اللہ جو تیرے اسرار ہیں، تیری محبت اور معرفت ہے، تیرا محبوب کے ساتھ جو تعلق بیان ہوا ہے، یا اللہ اس کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری تربیت کر دے، اللہ ہمیں مسلمان کر دے، اللہ ہمیں تزکیہ نفس نصیب کر دے، اللہ ہمیں تصفیہ قلب نصیب کر دے، اللہ ہمیں تصفیہ قلب نصیب کر دے، اللہ ہماری ظاہری بیماریاں، اللہ ہماری باطنی بیماریاں ہم سے دور کر دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سب سے پہلے یہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہے اللہ، یہ دعائیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے حق میں، ہمارے اہل خانہ کے حق میں، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما دے۔ صلی اللہ ہمارے تمام دوست احباب کے حق میں اللہ قبول فرما دے، ساری امت کے حق میں اللہ قبول فرما دے۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، ہم سے دعا کی امید رکھی، اللہ یہ ساری دعا ان کے حق میں بھی قبول فرما دے۔ اے اللہ جتنی زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما، اللہ شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ مخلوق کے حوالے نہ فرما، یا اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنا بنا دے، یا اللہ تو اپنا بنا دے، یا اللہ اگر تو اپنا قرب ہمیں دے ہی دے، یا اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، یا اللہ کون پوچھ سکتا ہے تجھے کہ تو نے اس کو کیوں اپنا بنایا ہے، یا اللہ تو ہم سب کو اپنا کر دے، یا اللہ اور اپنے تیرے جو اپنے ہیں ان کا بھی اپنا کر دے، یا اللہ اپنے کسی محبوب ولی کے دل میں ہمیں بٹھا دے، یا اللہ جب وہ تجھے پکارے تو اس پکار میں ہمارا نام بھی آ جائے، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ ہماری بچیوں کے، ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کر دے، اللہ اولاد کے مقدر اچھے کر دے، اولاد کو بے دین ہونے سے بچا دے، اللہ اولاد کو گمراہ ہونے سے بچا دے، اللہ ہماری بچیوں کے بچوں کے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ ہمارے گھروں کے توڑ جھگڑے اختلاف اللہ دور کر دے، یا اللہ دور کر دے، یا اللہ دور کر دے، یا اللہ بہت سے احباب پریشان ہیں، یا اللہ دعاؤں کا لکھا ہوا ہے، کہا ہے، یا اللہ خاتون کا بھی میسج آیا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں کسی معاملے میں، یا اللہ اس خاتون کی پریشانی بھی دور کر دے۔ کچھ دوست بیمار ہیں، یا اللہ کینسر کے بیمار ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں میں یا اللہ بیمار ہیں، ہمارے دوست سجاد صاحب ہیں، ملک انوار صاحب ہیں، ان کو بڑی مرضی بیماری لاحق ہوئی ہے، یا اللہ ان کو شفا دے دے، یا اللہ ان کو شفا دے دے، یا اللہ اور بہت سے دوست احباب ہیں، یا اللہ جن کے نام آپ سب کے علم میں ہے، یا اللہ ان پر تو رحم فرما دے، اللہ ان کو تو شفا نصیب کر دے، یا اللہ ہم سب کو بھی کینسر سے اللہ بچا دے، دل کی بیماریوں سے بچا دے، گردوں کی معذوریوں سے بچا دے، امراض قلب سے بچا دے، یا اللہ شوگر سے بچا دے، بلڈ پریشر سے بچا دے، جسم کے اعضاء معذور ہونے سے بچا دے، یا اللہ معذوری محتاجی سے بچا دے، اللہ ہمارے وجود کو ہماری اولاد کے لیے آزمائش نہ بنا، یا اللہ ہمارے وجود کو ہماری اولاد کے لیے آزمائش نہ بنا، یا اللہ ہمارے وجود کو ہماری اولاد کے لیے، احباب کے لیے، متعلقین کے لیے یا اللہ بوجھ نہ بنا، یا اللہ بوجھ نہ بنا، یا اللہ ہمارے وجود کو امت کے لیے رحمت بنا دے، یا اللہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یا اللہ اس کو امت کے لیے دعوت بنا دے، یا اللہ تربیت کے ذریعہ فرما دے، یا اللہ ہمارے اخلاق ٹھیک کر دے، ہمارے اندر سے غصے کو اللہ دور کر دے، یا اللہ لالچ کو دور کر دے، حرص کو دور کر دے، تکبر کو دور کر دے، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا ہے لکھا ہے ہم سے دعا کے امیدوار ہیں، یا اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول کر دے، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے عمرے کو ہمارے سفر کو قبولیت نصیب فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، آقا علیہ السلام سے اللہ ہماری شفاعت فرما دے، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے واپسی کے سفر کو اللہ آسان فرما دے، خیریت سے اللہ اپنے گھروں تک پہنچا دے، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، حاسدین کی حسد سے، بخیلوں کے بخل سے، جادو سے، نظر سے، حسد سے اللہ محفوظ فرما دے، یا اللہ تو محفوظ فرما دے، اللہ تو محفوظ فرما دے، اللہ تو محفوظ فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، اللہ عافیت نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم پر رحم کر دے، یا
آسانیاں پیدا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.